السلام علیکم ناظرین، قومی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا بڑا غیر معمولی اجلاس 1 جولائی کو طلب کر لیا گیا اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس میں سپہر 3 بجے ہوگا۔ اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر صاحب اس کی صدارت کریں گے اور اس اجلاس میں کن کن اپوزیشن رہنماؤں کو یا حکومتی رہنماؤں کو اور یا جو قانون نافذ کرنے والے ادارے یا جو سیکیورٹی ادارے ہیں پاکستان کی فورسز کے ادارے ہیں ان کو مدعو کیا گیا، اس حوالے سے بات چیت کریں گے۔ اور اس اجلاس کی اہمیت ایسے وقت میں بلایا گیا ہے کہ جب افغانستان سے ایک طرف امریکی فوجوں کے انخلاء کا اعلان ہوا ہے اور دوسری طرف طالبان جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ پیش قدمی کر رہے ہیں، اور مختلف کوئی اطلاعات ہیں تقریباً 80 سے زیادہ جو مستند اطلاعات ہیں اس کے مطابق طالبان نے 80 سے زیادہ افغانستان کے اہم جو اضلاع ہیں ان پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ مسلسل پیش قدمی کر رہے ہیں۔ امریکہ جو ہے اپنے انخلاء چاہتا ہے 9/11 جو انہوں نے ڈیڈ لائن کی تھی ستمبر کی، اس سے پہلے جولائی میں ہی وہ چاہتے تھے کہ ان کا انخلاء جو ہے وہ مکمل ہو جائے، لیکن ایک مسئلہ جو ہے کہ ان کو اس خطے میں پریزنس کے لیے فوجی اڈوں کی ضرورت تھی، وہ بھی ان کو نہیں ملے۔ پھر انہوں نے ترکی سے ریکویسٹ کی کہ وہ کابل ایئرپورٹ کی سیکورٹی سنبھالیں، وہ بھی شاید بات بنتی نظر نہیں آ رہی۔ ترکی نے پاکستان سے کہا تھا کہ وہ کوئی مدد کرے تو لیکن پاکستان نے صاف طور کے اوپر یہ اعلان کر دیا کہ وہ افغانستان کے اندر کسی فوجی حل کے حوالے سے یا فوجی پریزنس کے حوالے سے کردار ادا نہیں کر سکتا۔ البتہ جو سیاسی حل ہے یا مفاہمت ہے اس کے حوالے سے یا امن کے حوالے سے پاکستان اپنا کردار ادا کرے گا۔ تو اس کے بعد اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ امریکی انتظامیہ یہ پلاننگ کر رہی ہے کہ ان کی فوجوں کا انخلاء تو ہو، نیٹو فورسز کا بھی انخلاء ہو، لیکن کوئی 600-650 امریکی فوجی جو ہیں وہ کابل میں ہی روک لیے جائیں تاکہ وہ جو کابل میں سفارتی علاقہ ہے، سفارت خانے جہاں پر ہیں، ڈپلومیٹک جو ایریا ہے وہاں اس کی سیکیورٹی اور کابل ایئرپورٹ کی جو سیکیورٹی ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ترکی بھی جو ہے کہ وہ نیٹو کا ممبر ہوتے ہوئے بھی وہ کابل میں اپنی فوجیں روکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ترکی افغانستان کے جو پیس پروسیس ہے، استنبول پیس پروسیس، اس کا مین اہم کردار ہے، اور ترکی بھی شاید نہیں چاہتا کہ اگر وہ اس قسم کی کوئی فوجی کارروائی میں حصہ لیتا ہے تو وہ افغانستان کی حکومت یا افغانستان کے جو ایک اسٹیک ہولڈر بڑے اہم طالبان ہیں کہ ان سے ان کے تعلقات خراب ہوں۔ تو انہوں نے بھی شاید فیصلہ یہ کر لیا اور امریکہ کو آگاہ کر دیا، جس کے بعد امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ اب کابل میں وہ اپنی فوجیں روکے۔ تو ایسے حالات کے اندر یہ قومی سلامتی کا اجلاس کتنا اہم ہے، اس کے اندر کیا چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو طالبان کی پیش قدمی ہے، اور طالبان ایک طرف پاکستان کو بھی نام لیے بغیر یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر پاکستان کی سرزمین پر کوئی فوجی اڈے ہوئے یا فوجی مقاصد کے لیے استعمال ہوئی پاکستان کی سرزمین تو اس کے اثرات جو ہیں کہ وہ یقیناً دو طرفہ تعلقات پر بھی ہوں گے۔ دوسری طرف ابھی بھی جو بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے جو یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ کچھ 600-650 امریکی فوجی کابل میں قیام کریں گے، اور یہ اس کو مزید بڑھایا جا رہا ہے۔ اور بالخصوص جب اشرف غنی صاحب امریکہ کا دورہ کیا اور وہاں پہ جو انہوں نے اپنے سیاسی تحفظات اور سیکیورٹی تحفظات سے امریکی قیادت کا آگاہ کیا، تو اس کے بعد پھر یہ امریکی انتظامیہ نے پلاننگ کی ہے کہ اپنے کچھ 600-650 فوجی جو ہیں وہ مزید عرصے تک افغانستان میں یا کابل میں رکھے جائیں۔ تو اس حوالے سے جو طالبان کا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، سہیل شاہین صاحب پرانے بھی ترجمان رہے ہیں طالبان کے، انہوں نے غالباً الجزیرہ سے بات چیت کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر امریکہ نے یہ فیصلہ کیا تو یہ دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی، اور کوئی 20 سالہ جو جنگ تھی اس کا خاتمہ جو ہے کہ وہ امن معاہدے پہ ہو رہا تھا، جو 18 مہینوں کی محنت اور کوششوں کے بعد جو ہے وہ دوحہ معاہدے کی صورت میں سامنے آیا تھا۔ لیکن اگر اب امریکہ نے ستمبر کے بعد اپنی فوجیں کسی صورت میں، انہوں نے کہا کہ فوجی مشیر یا کانٹریکٹر کوئی بھی اگر یہاں پہ ستمبر کے بعد رہا تو اس کو اس معاہدے کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا، اور طالبان ایسے ممالک یا ایسے افراد یا ایسے اداروں کے خلاف کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ افغانستان کے اندر جو کشیدگی ہے یا خانہ جنگی کی صورتحال ہے اس کے خدشات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں دن بدن۔ تو ایسی صورتحال کے اندر پاکستان کی قومی اسمبلی میں پارلیمنٹ ہاؤس میں جو پارلیمانی کمیٹی برائے نیشنل سیکیورٹی ہے اس کا اجلاس انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اپوزیشن قیادت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر بھی اور پبلکلی بھی یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ حکومت جو ہے افغانستان کی پالیسی کے حوالے سے پارلیمنٹ کو، پارلیمانی قیادت کو اعتماد میں لے۔ تو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر صاحب جو اس کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے 1 جولائی کو پارلیمنٹ ہاؤس میں 3 بجے سپہر یہ اجلاس بلایا ہے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق اس اجلاس میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کو بھی دعوت دی گئی ہے کہ وہ تشریف لائیں، اور اس کے علاوہ آصف الزرداری صاحب سابق پریزیڈنٹ پیپلز پارٹی کے سربراہ ہیں،
اور ممبر نیشنل اسمبلی بھی ہیں ابھی، ان کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ ان کے علاوہ پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی دعوت نامہ بھیجا گیا ہے۔ جو وزیر خارجہ ہیں، وزیر دفاع ہیں، وزیر داخلہ ہیں، یہ بھی اجلاس میں ہوں گے، بریفنگ دیں گے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کے تمام متعلقہ ادارے ہیں ان کے سربراہان کو بھی اس اجلاس میں دعوت دی گئی ہے، اور امکان یہی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں مسلح افواج کے جو لیڈرشپ ہے ان کی نمائندگی بھی ہوگی، انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں پاکستان کی ان کی بھی اجلاس میں نمائندگی ہوگی، اور حکومت کی طرف سے وزیر خارجہ جو ہیں وہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے، وزیر داخلہ، وزیر دفاع جو ہیں وہ داخلی اور سیکیورٹی اور دفاعی امور کے حوالے سے بریفنگ دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز کے نمائندے ہوں گے یا مسلح افواج کے، تو وہ بھی اپنا نقطہ نظر جو ہے اس حوالے سے پیش کریں گے۔ تو یہ اجلاس اس لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا کہ اس سے ایک طرف تو جو یہ بڑا اہم معاملہ ہے افغانستان کا، جس کے ایک طرف بڑی تیزی کے ساتھ حالات بدل رہے ہیں اور حالات کے اندر کشیدگی بھی پیدا ہو رہی ہے، غیر یقینی صورتحال بھی پیدا ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان کے اوپر اس کے جو اثرات ہیں، پاکستان کے اندر ایک تو انٹرنلی وہ جو طبقات ہیں جو طالبان کے ساتھ یا اس قسم کے نظریات کے ساتھ انتہائی قلبی اور بڑی والہانہ عقیدت رکھتے ہیں، وہ کس طرح سے دوبارہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کر سکتے ہیں، اور کیا پاکستان کی سوسائٹی کے اندر تو کہیں تہا پسندی یا اس قسم کے معاملات نہیں پیدا ہو سکتے۔ نمبر 1 یہ معاملہ بڑا اہم ہے۔ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اگر اس سارے معاملے میں امریکی انتظامیہ ان کو ہم انکار کر رہے ہیں، فوجی اڈوں کے حوالے سے بھی، ہم کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی انکار کر رہے ہیں، تو ایسے حالات میں جو امریکن بلاک ہے یا انڈیا اس وقت جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے پاکستان کے خلاف مختلف جو انٹرنیشنل بلاک کو استعمال کر کے، تو امریکہ اور انڈیا کا نیکسس بھی دوسری طرف جو ہے زیادہ مضبوط ہو رہا ہے، اور پاکستان کے اوپر مختلف انٹرنیشنل اکنامک فورمز کے اوپر، پولیٹیکل فورمز کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے۔ ایسٹرن بارڈر کے اوپر پریشر بڑھ سکتا ہے۔ ریسنٹلی جو ایک اٹیک ہوا جموں میں، اور اس کو توقع کیا جا رہا تھا کیونکہ SCO کے جو قومی سلامتی کے مشیروں کی اجلاس تھا، تو اس میں اجیت دیول نے اس قسم کا ایک بیان داغا تھا کہ جی کہ اب ڈرون استعمال ہوتے ہیں دہشت گردی کے لیے، تو ہمیں خدشہ ہے جی کہ یہ کشمیر میں یا ادھر ڈرون استعمال ہوگا، تو اس کے 2 دن بعد ڈرون استعمال ہو گیا۔ تو یہ معاملات جو ہیں کہ دیکھنے ہوں گے کہ ان حالات کے اندر کس طرح سے قومی یکجہتی کو اور ایک قومی سوچ کو جو ہے پیدا کرنا، اس کو برقرار رکھنا انتہائی اہمیت کا عمل ہے۔ تو ایسے موقع پر قومی سلامتی کی جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہے، یقیناً ایک سیاسی فورم کو، ایک پارلیمانی فورم کو ایکٹیویٹ ہوگا، اور اگر ایک سیاسی اور پارلیمانی رائے جو ہے وہ متفقہ قائم ہوگی، تو اس میں حکومت کو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اور سیکیورٹی اداروں کو اس کو عملی طور کے اوپر عمل درآمد کرنے میں بڑی آسانی ہوگی، اور اس کو پبلک ایکسیپٹنس ہوگی۔ ماضی میں بھی ہم نے ٹرائبل ایریا کے اندر یا سوات کے اندر جو آپریشن کیا، تو اس میں جہاں پہ پارلیمانی قیادت نے، سیاسی قیادت نے افہام و تفہیم کے ساتھ فیصلے کیے اور نیریٹو بنائے، تو وہاں پہ ہماری سیکورٹی فورسز کو بھی بہت نمایاں اور بہت مختصر وقت میں کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ لیکن جہاں مشرف دور کے اندر پارلیمانی سیاسی قیادت کی رائے میں اور حکومتی رائے میں فرق تھا، اختلافات تھے، تو وہاں پہ ہمیں بہت سا نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ تو اس لیے یہ اجلاس انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں ایک متفقہ سوچ ڈیولپ ہونی چاہیے، ایک افہام و تفہیم کے ساتھ ایک لائے عمل ہونا چاہیے افغانستان ایشو کے اوپر، اور اس کے جتنے بھی چاہے اکنامک ہیں، ٹریڈ کے ہیں، پولیٹیکل ہیں، سوشل ہیں، افغان مہاجرین کا دباؤ پاکستان میں بڑھ سکتا ہے، تو جتنے بھی آسپیکٹ ہیں وہ اس میں ڈسکس ہوں گے، ہونے بھی چاہیے، اور اس کے اوپر ایک قومی لائے عمل اور ایک قومی سوچ جو ہے وہ مرتب ہونی چاہیے، تاکہ اس کے نتیجے میں پاکستان کو جتنے بھی درپیش چیلنجز ہیں اس سے بحیثیت ایک قوم، بحیثیت ایک ریاست ہم جو ہے اس سے نمٹنے کے لیے نمرد آزما ہونے کے لیے تیار ہوں، اور اسی طرح سے کامیابی حاصل کریں جس طرح سے گزشتہ 1-2 دہائیوں میں ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک سوچ بنا کر، ایک حکمت عملی بنا کر اس پر عمل کیا، تو ہمیں کامیابیاں حاصل ہوئیں۔